شاہد الاسلام درجہ دینیات 2 آفرین ناز اسٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اسلامی بھائی اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یعنی ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال و جان کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے، مگر سے سب گزار لوگوں کو بشارت سنا دیجئے کہ جن کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، قرآن کریم کی اس آیت سے سب کی اہمیت اور فضیلت کا بخوبی پتہ چلتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ سب ہے کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب بس اس چیز کا نام ہے کہ کوئی آپ کو قسم کا نقصان پہنچائے اور آپ اس کو برداشت کر لیں، بدلا نہ لیں، اسی کا نام سب ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، صبر کا معنی اتنا تنگ نہیں ہے، صبر دراصل اس کو کہتے ہیں کہ تکلیف کا احساس ہونے کے باوجود نفس کو ناراض ہونے سے روکا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ سب اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 70 جگہ اس کا ذکر آیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین کہہ کر صبر کرنے والے کو سہارا دیا، تو کہیں واللہ یحب الصابرین کہہ کر انہیں اپنی محبت کا پیغام عطا کیا ہے۔ سورہ عصر میں تو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت میں صرف انہی لوگوں کو نقصان اور خسارے سے محفوظ قرار دیا ہے جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہو۔ میرے بھائی اور بہنوں، صبر جیسی متاع گرا بار کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو، یہ دیکھنا ہو کہ صبر کیا چیز ہے، تو مثل انسانی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالو، ذرا اپنا صاحب کا تصور کرو جو دعوت حق کی راہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شعب ابو طالب میں گزارے گئے 3 سالوں کو یاد کرو، جن میں سے مریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان پر ہاشم کا لحاظ تھا کہ نبی کے حکم کی تعمیل کرنا اور چپ رہنا، نبی کے حکم کی تعمیل کرنا اور چپ رہنا، غضب کو ضبط کرنا اور اپنی جان پر سہنا، وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فور بن جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان دے دینا، وماؤں کا فلک کو دیکھنا چپ چاپ رو دینا، گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی شان۔ اگر آپ کو صبر استقامت کو سمجھانا ہے تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھئے، جن کو صرف ایمان لانے کی تلاش میں گرم تقدیرین میں لٹایا جاتا ہے اور سینے پر گرم پتھر رکھ دیا جاتا ہے، مگر کیا مجال کہ بلال رضی اللہ عنہ کے پائے زبان میں لغزش آ جائے، وہ اس قابل رحم حالت میں بھی آہد کی صدائیں دل نواز بلند کرتی ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، صبر کا معنی و مقصد سمجھنا ہو تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے پوچھئے، جن کو سولی پر چڑھانے سے پہلے یہ پیشکش کی جاتی ہے کہ خباب ایک بار کہہ دو کاش میری جگہ محمد ہوتے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا جواب ہوتا ہے، لوگوں تم جان کی بات کرتے ہو، میں تو یہ بھی گمان نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے اور اس کے بدلے میری جان بخش دی جائے۔ بلاخر خباب کو سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے اور ان کے جسم سے پوریوں کی شکل میں گوشت کاٹ دیا جاتا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، یہ لوگ
الصدق والاستقامة في نشر